جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ رمضان اور دیگر مہینوں کے فضائل میں برکتوں کے نزول میں جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرق کیا ہے، اس ماہ کے اندر اللہ نے شیطانوں بڑے بڑے جو ہیں مردہ ان کو بند کر دیا، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا، جنت کے دروازوں کو کھول دیا، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو معافی جو ہے یہ کثرت کے ساتھ رات کے وقت، دن کے وقت، روزہ کھولنے کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے اہل ایمان کو اللہ آزاد فرماتا ہے۔ یہ ایک بڑا کئی فرق ہے ماہ رمضان کے اور دیگر مہینوں میں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ یہ سوچنے والی بات ہے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ دیگر مہینوں میں اور اس مہینے میں کوئی فرق کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ اگر آگے پیچھے عام مہینوں میں نماز میں کوئی کمی کوتاہی اس طریقے سے ہو جاتی ہے کہ کوئی لیٹ پہنچتا ہے وغیرہ، اس کو چاہیے کہ بڑی مہربانی یہ لیٹ پہنچنا جو ہے یہ چھوڑیں، وقت پہ آیا کریں اور اس مہینے کی برکتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے وہ حاصل کریں۔ اور اسی طریقے سے عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ کئی دوست ہمارے ہیں جو ساری زندگی وہ نفل پڑھتے ہی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پہ رات کو نوافل پڑھ کے یہ امت کو بتا دیا کہ یہ مہینہ برکتوں والا ہے، اس میں نفل بھی کچھ نہ کچھ پڑھا کرو۔ کو عادت پڑتی ہے قیامت کے دن فرض کام ہو گئے نفل کھلنے ہیں، یاد رکھنا۔ اور اسی طریقے سے قرآن مجید جو ہے اس کی طرف بھی کچھ توجہ دے، کو فرق کرے دوسرے مہینوں میں۔ دکانوں پہ پڑھیں، گھروں میں پڑھیں، عام طور پہ پڑھیں، رات کے وقت پڑھیں، قرآن مجید پڑھیں۔ اور قرآن مجید پڑھنے کے بعد یہ ہے کہ اللہ جن کو توفیق دے وہ ترجمے کے ساتھ کوشش کریں مرنے سے پہلے ایک دفعہ ضرور قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ لیں۔ اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن کو توفیق دے ان کو چاہیے کہ کوشش کریں کہ ہر جمعے کے دن وہ نماز تسبیح جو ہے وہ پڑھے، کو فرق کرنا چاہیے۔ نماز تسبیح کے بارے میں نے بتایا ہوا ہے آپ کو کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کے گناہ اگرچہ سمندر کی جاگ کے برابر کیوں نہ ہو اللہ معاف کرے، اگرچہ ریت کے دانوں کے ذروں کے تعداد کے برابر کیوں نہ ہو اللہ معاف کرے گا۔ اور اگلے پچھلے ظاہر باطن جان بوجھ کے کیے ہوئے ویسے کیے ہوئے خفیہ جو سارے اللہ گناہ معاف کرتا ہے۔ آپ سب دوستوں سے یہ ایک ریکویسٹ ہے مہربانی کہ جمعہ کے جمعے نماز تسبیح پڑھ لیا، پھر ان دنوں میں ذکر کریا کرے، کو فرق کرنا چاہیے۔ میں آپ کو یہ کہتا ہوں مثال کے طور پہ آپ کو چاہیے کہ کوشش کریں ہر روز سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ کہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اگر سمندر کی جاگ کے برابر بھی گناہ ہوئے تو اللہ معاف کرے گا۔ جو 100 مرتبہ پڑھتا ہے کتنا ٹائم لاتا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔ ایک تسبیح 100 کی اگر نکال لے تو کیا ہو جائے؟ لوگوں کچھ فرق کرو اور کوشش کرو کہ کثرت کے ساتھ دن کے وقت، رات کے وقت، چلتے پھرتے، آگے پیچھے، سونے سے پہلے آگے، جب اللہ زندگی کی کو رمق دے اٹھ کے سب سے پہلے کوشش کرو کہ دیگر دعائیں جو سنت کے مطابق ہیں وہ کرنے کے بعد استغفر اللہ کثرت سے پڑھیں۔ اور یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا طوبی لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، قیامت کے دن جس کے نامہ مال میں استغفار استغفر اللہ جو ہے یہ اگر زیادہ نکلا، میں اللہ کا نبی محمد اس کو مبارک دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے چلتے پھرتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کی جتنی بھی قسم ہے، یہ استغفر اللہ یا سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، یہ اللہم اغفر لی بھی یہ استغفر اللہ کی قسم ہے۔ اور اسی طریقے سے انسان کو چاہیے کہ کوشش کرے کہ کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور دکانوں پہ بیٹھے ہوئے، گھروں میں بیٹھے ہوئے، میں آپ کو تعداد تو نہیں کہتا کہ 100 مرتبہ، آپ 100 سے زیادہ مرتبہ پڑھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا تھا یہ لا الہ الا اللہ، ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کہنا جو ہے، اگرچہ ایک پلڑے میں 7 زمینیں اور 7 آسمان اور جو کچھ ہے سب کچھ رکھ دیں، دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیں، لا الہ الا اللہ کا وزن قیامت کے دن زیادہ نکلے گا۔ یہ محمد رسول اللہ
اس لیے لوگوں دکانوں پہ بیٹھے ہوئے پڑھتے رہو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، یہ آپ پڑھتے رہے. پھر جمعے کے دن خاص طور پہ، کیونکہ کل جمعہ آ رہا ہے اس وجہ سے میں یہ بات کر رہا ہوں، جمعے کے دن آپ کوشش کریں کثرت کے ساتھ پیارے اور سونے اور پیارے پوری کائنات میں اللہ کی ساری مخلوق میں سب سے پیارے جو محمد الرسول اللہ ان کے اوپر درود پڑھیں کثرت. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جمعہ کے دن کثرت کے ساتھ پڑھیں. نبی علیہ السلام کی حدیث میں آتا ہے، فرمایا جمعے کے دن یہ درود پڑھا جاتا ہے، یہ محمد الرسول اللہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. اس کا ترجمہ محدثین نے یہ کیا ہے، کئی ایک محدثین اس کا ترجمہ یہ پیش کرنا کا مطلب کیا ہے؟ میں کہا اس کا مطلب یہ ہے، ادھر بندہ پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد اللہم بارک علی محمد، فرشتہ لے کے جا کے کہتا ہے میرے سونے نبی، مثلا ربانی صاحب نے پڑھا ہے نا، اے میرے سونے نبی، یہ گجنا والا میں وہ ربانی نہیں جو الفتح ملچب، یہ اس نے پڑھا ہے یہ آپ کے اوپر. ایک مطلب محدثین نے اس کا یہ بھی کیا ہے کہ پیش کرنے کا مطلب کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر سنت کے مطابق یہ ہے جمعے کے دن مسواک کریں، غسل کریں، اپنے آپ کو صاف ستھرے کپڑے پہنے وغیرہ پاک صاف کر کے پیدل چل کے اللہ کے گھر میں جلدی آئیں، آگے امام سے پہلے آئیں، آگے جتنی رکھتے ہیں یہ پر کچھ فرق کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو امام سے پہلے آتا ہے نا گھر سے پاک صاف ہو کے صاف ستھرا ہو کے وضو کر کے اپنے آپ کو صحیح ٹھیک ٹھاک ایک قدم کے عوض 1 سال کے اعمال کا ثواب ملتا ہے. 1 سال میں نمازیں، 1 سال میں قرآن، 1 سال میں تسبیحات، 1 سال میں ذکر، 1 سال میں کوئی اس نے سخاوت کیا، 1 سال کے اعمال کے برابر ایک قدم پہ اللہ ثواب دیتا ہے جو نہات ہو کے پاک صاف ہو کے پیدل آ کے مسجد کی طرف. پھر آپ سے ایک اور بات کہنی ہے کہ جمعے کے دن آپ کی بڑی مہربانی، لوگوں میں آپ سب کو یہ سمجھ لیں کہ میں آپ کا بڑا بھائی ہوں، کئیوں کے برابر ہوں، یہ میری منت سمجھ لیں. اللہ کی قسم یہ محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ جو جمعے کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے، جس جگہ پڑھتا ہے اس جگہ سے لے کے مکہ شریف تک جتنا فاصلہ قیامت کے دن اتنا نور اگے پیچھے ہو. اور کوشش کرو کچھ فرق کرو یار، عام دنوں میں اور جمعے کے دن میں فرق کرو. اور ایک آخری بات یہ ہے کہ سونے سے پہلے ہر روز آپ کی مہربانی کوشش کرو کہ سورہ ملک جو ہے یہ پڑھ کے سویا کرو. نبی علیہ السلام نے فرمایا قرآن مجید کی یہ 30 آیتوں والی سورت جو ہے، ایک آدمی نے پڑھا تھا، قبر میں گیا، فرشتوں کے آگے کھڑی ہو گئی، اس کا نام منجیہ بھی ہے. منجیہ کا مطلب کیا ہے کہ قبر کے اندر جو عذاب کے فرشتے آتے ہیں یہ ان کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے کہ یہ ہر روز رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھتا رہا، میں نے اس کو عذاب نہیں دینے دیا. یہ کچھ فرق دوسرے دنوں میں اور جمعے کے دن میں کو فرق کرے. اور آخری بات سے ایک چھوٹی سی آخری پہ ہے، اللہ نے جن کو مال دولت دیا ہوا ہے وہ ماڑے کو، غریب کو، جو ان کو کسی کو سودا لے دے، کسی کو چیز لے دے، کسی کا قرض اتار دے، کسی کو کچھ نہ کچھ سخاوت کریں، کیونکہ محمد الرسول اللہ تو ہنیری کی طرح، آندھی کی طرح سخاوت کرتے ہیں. اس لیے یہ ماہ رمضان کا جمعہ ہو یا عام جمعہ، اب تو یہ مہینہ ماہ رمضان کا ہے، اس میں اور دوسرے مہینوں میں فرق کریں. اللہ نے کی توفیق دے. صلی اللہ علیہ وسلم.